أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. قرآن پاک کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ ہم نے نہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جب قرآن ہم تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا گیا. بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. ویسے ہمیں ایک نوشن ہوتی ہے نا کہ لوگ تو قرآن سے بھاگتے ہی ہیں، جتنا مرضی پڑھا لو. جی لوگ نہیں سمجھتے، لوگ نہیں کچھ کرتے. اور پھر آپ حیران رہ جاتے ہیں جب آپ قرآن کی کوئی بات کرتے ہیں اور سب آگے پوچھتے ہیں کہ اچھا میں پہلی بار درس اٹینڈ کر رہی ہوں یا میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اور آپ گھر جا کے روتے ہیں کہ یا اللہ اتنا عرصہ کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے قرآن غلط طریقے سے پہنچایا ہے جس کی وجہ سے لوگ دور ہو گئے قرآن سے. اور ہم یہ ازیوم کر کے بیٹھ گئے کہ جی لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ تو تیار نہیں ہیں قرآن کے لیے. اب آج ہم قرآن پاک دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. قرآن سے محبت ہو جائے گی نا ایک دفعہ، بس ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن صحیح اور غلط صرف نہیں سمجھانے آیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس تسلی آ گئی. جب تم اکیلے ہو اور تمہیں بات نہ سمجھ آ رہی ہو اور تمہیں سمجھ نہ آئے کہ اللہ کس کے پاس جاؤں. دنیا کے کسی بھی انسان کو پورا غم کی داستان بھی سنا دو، وہ نہیں سمجھ سکتا ہماری تکلیف. کبھی کبھی سامنے والا یہ کہہ دیتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، فکر نہیں کرو. ہمارے یہ کہنے سے کہ فکر نہیں کرو، فکر نہیں چھوٹے گی سامنے والے کی. اللہ تعالیٰ تو ایک بار بھی قرآن میں یہ نہیں کہتے کہ فکر نہیں کرو، تو مسئلہ چھوٹا تھا تم نے بڑا بنا لیا. ایک بار بھی نہیں. چاہے وہ کسی بچے کی زندگی میں اس نے 250 روپے کا کھلونا خریدنا ہے یا کسی بڑے نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے یہ نہیں کہتے کہ تمہارا مسئلہ چھوٹا ہے، تم نے اس کو بڑا بنا دیا. ہم اب بڑے ہو گئے نا، ہمارے لیے بچوں کے پیپرز کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چھوٹے بچے کو کھلونا چاہیے، اس میں کیا رونے والی بات ہے. کوئی موبائل کے لیے رو رہا ہے، یہ کیا مسئلہ بنایا ہوا تم نے، موبائل بھی کوئی رونے کی چیز ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر میں اور آپ اسی بچے کی جگہ ہوتے جس کی کل کائنات ہی وہ ہے، اس کا جتنا سائز ہے اس کو اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے. میں اور آپ بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے مسئلے بڑے ہو گئے. ہر انسان زندگی میں تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے. کچھ نہیں کر سکتے ہم کسی کے لیے، اپنے لیے بھی کم از کم بس سامنے والے کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ تمہارا مسئلہ ویلڈ ہے، تمہارا پریشان ہونا ویلڈ ہے، بنتا ہے. حل نکال لیں گے بیٹھ کے. لیکن یہ کہنا کہ پریشانی بنتی نہیں ہے، تھوڑے ایزی ہو جاؤ، یہ تو اللہ کی سنت ہی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے بھی ہم آج وہی کانورسیشن کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ خود بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اب ہمارے قرآن سے تعلق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. رمضان میں ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہوگا. میں بھی اپنے گھر میں دیکھ رہی ہوں، ابو کو امی کو نیند آ رہی ہے، تکلیف میں ہے، لیکن کوشش کریں پارہ مکمل کر لیں. اور پھر قرآن کہتا ہے ما انزلنا، نہیں، ہم نے قرآن اس لیے بالکل نازل نہیں کیا لتشقی، تاکہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ تو صرف کوئی محبت والا ہی کہہ سکتا ہے کہ جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو.
ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پہلے جب ہم بچے ہوتے ہیں نا، مجھے لگتا تھا اعتکاف میں سونے کی اجازت ہی نہیں ہے، اور وہ صرف تھاٹ ہی انسان کو پریشان کر دیتا ہے. یا اللہ 10 دن سونا نہیں ہے. بڑے ہوتے ہوتے پتہ چلا نہیں سو سکتے ہیں، وہ اب مسئلے کوئی اور ہی ہیں اس کے. سب لوگ 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں تاکہ وہ پوری انرجی انشاءاللہ دھیان سب کا آ جائے. تو قرآن اور انسان، قرآن بیسکلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نماز مقصد نہیں ہے. ابھی ہم اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، بڑے زیادہ نوافل پڑھیں گے، تسبیحات پڑھیں گے، روزے رکھ رہے ہیں. روزہ مقصد نہیں ہے، نماز مقصد نہیں ہے، تسبیح مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ تعالیٰ ہے. وہ یاد رکھنا ضروری ہے، اور میرے لیے بھی یہ روز یاد رکھنا ضروری ہے. کبھی کبھی جب آپ بہت الجھ جاتے ہیں نا کہ اچھا یہ والا لیسن تیار کرنا ہے، اس آیت کی تشریح پڑھ لوں، یہاں پہ کیا بات کرنی ہے. کبھی کبھی لوگ یا کلاس مقصد بن جاتی ہے، پھر 2 سیکنڈ پیچھے جانا ہوتا ہے کہ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے. مقصد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے جو کر رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ 2 نفل میں راضی ہو جاتے ہیں اور آج ہمت نہیں ہے 20 پڑھنے کی، تو 2 پڑھ کے بیٹھ جائیں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. قرآن مشقت ڈالنے کے لیے نہیں آیا انسان کے اوپر. مجھے پتہ ہے ابھی ہم اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال لیں گے، اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ہم میں سے کسی کو تو سنانا ضروری تھا. زبان سے لفظ ایسے ہی نہیں نکلتے. ہم سب یہاں اندازے میں یا تکے میں نہیں بیٹھے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایزی رہنا ہے، اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. الا تذکرۃ لمن یخشی. یہ تو ایک نصیحت ہے. کس کے لیے نصیحت ہے یا اللہ؟ ہر کسی کے لیے نہیں ہے. تذکرہ کہتے ہیں یاد دہانی کو. ہم نے جو پہلے دن پڑھا تھا نا قصہ آدم علیہ السلام کا، کہ ہم تو عالم ارواح سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے تو دنیا میں آنے کا مقصد ہی بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن نئی انفارمیشن نہیں ہے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ اپنا آپ پہلی بار کبھی بھی انسان سے انٹروڈیوس نہیں کراتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تو مجھے جانتے ہو، یاد کر لو. روح، ہر انسان کی روح اللہ تعالیٰ کو جانتی ہے. الا تذکرہ، یہ تو صرف قرآن سے بار بار یاد کرائے گا. لمن یخشی، صرف اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو. ڈر وہ والا ڈر نہیں ہے، خدا نخواستہ سزا کا ڈر نہیں ہے. آج صبح یہ اتنا پیارا کوٹ میں پڑھ رہی تھی، کسی نے ایک عالم سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ سے محبت بھی کروں اور ڈروں بھی؟ یہ محبت اور ڈر ساتھ میں کیسے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کھونے سے بڑا ڈر بھی ہوتا ہے کسی چیز کا. تو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈر کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا ڈر ہوتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ دور نہ چلے جائیں. اور ہمیں پتہ ہے ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے فاصلہ آ جاتا ہے ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. کبھی کبھی وہ ضرورت سے زیادہ بات کر لی ہے، اور ظاہر ہے جب 100 باتیں کریں گے تو 40 بیچ میں سے غلط ہی ہوں گی. کبھی وہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا لیا ہے. ہمیں لگتا ہے کھانا کھانے سے فرق نہیں پڑتا، جب روزے میں اثر پڑتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے خشوع آتا ہے، کیسے عاجزی آتی ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو یاد دہانی ہے. کس نے بھیجی ہے؟ تنزیلم، آہستہ آہستہ اترا ہے. قرآن اتارنے میں اللہ تعالیٰ نے 23 سال لیے ہیں. مجھے اور آپ کو 30 دن میں پورا قرآن اپنے اوپر نہیں اتارنا. جب ہم قرآن سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، میں بچوں کو پڑھاتی ہوں تو ماں باپ کا بڑا پریشر آتا ہے. 1 سال میں سارا قرآن پاک مکمل کر لیے، پھر دل کرتا ہے پوچھنے کا کہ اچھا مکمل ہو گیا تو کیا ہوگا، دوبارہ شروع سے شروع کریں گے. تو شروع میں ہی آہستہ 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 اترنے دے. تنزیل کا مطلب ہی یہ ہے جو آہستہ آہستہ اترے. مجھ سے اور آپ سے قرآن ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ اصل میں ہوگا کیا اگر میں نے اور آپ نے ابھی رمضان میں اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ تھکایا نا، تو عید پوری سو کے گزاریں گے. عید میں فجر بھی قضا ہوگی، چلو اب تھکان اتر گئی ہے. پھر عشاء میں تراویح نہیں پڑھنی پڑے گی تو دل خوش ہوگا کہ اچھا چلو بوجھ اتر گیا. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے بوجھ کے لیے اسی لیے کہا تھا بوجھ مت بناؤ، جتنا آرام سے ہو رہا ہے اتنا کرو، تاکہ کنسسٹنٹلی اس کو پورا سال لے کے چل سکو. آج ضرورت سے زیادہ بوجھ اٹھا لیں گے تو اگلے 2 دن بازو میں درد ہوگا، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ کر رہے ہیں ہم رمضان میں، اللہ کرے نہ کر رہے ہوں، آسان جا رہے ہوں اپنے اوپر، ایزی. قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ فجر کے بعد
ایک آیت جو انسان سیکھ لیتا ہے وہ 100 لال اونٹوں سے پیاری ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فجر کے بعد صرف آدھا گھنٹہ، بجائے اس کے کہ میں سورہ یاسین، سورہ رحمان یا ایک سپارہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا عام دنوں میں بھی کہ ایک سپارہ روز پڑھنا، اگر اس ایک سپارے میں 45 منٹ لگ رہے ہیں اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا آج سے صرف 10 منٹ یا 15 منٹ آپ کو پڑھنی ہے سورہ یاسین، پلیز پڑھیں، بس سورہ یاسین کی ایک آیت کا ترجمہ لے لیں، یاسین والقرآن الحکیم، پھر بیٹھ کے سوچیں اللہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اور مصلحت میں فرق ہے۔ مصلحت کیا کہتی ہے؟ صلح کر لو، صلح کر لو، لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ حکمت کہتی ہے جب صلح کا وقت ہوگا صلح کریں گے، لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ تو وہ بس بیٹھ کے 15 منٹ سوچ لیا، زمین و آسمان کی ساری خزانوں سے بہتر ہے، ہوا خیر مما یجمعون، ایک آیت قرآن کی، روزانہ ایک سپارہ 30 آیتیں نہیں سیکھنی، اتنا لمبا لمبا نوافل میں نہیں کھڑا ہونا کہ جان جا رہی ہے، اگلے دن بخار ہے اور افطاری نہیں بن رہی اور چڑچڑے ہو گئے اور بچوں پہ غصہ نکال رہے ہیں۔ قرآن بھیجا کس نے؟ اگر ابھی امریکہ کے فورن پالیسی والوں نے بات کرنی ہو کسی سے تو کیا میرے اور آپ کے گھر آ کے بات کریں گے؟ پاکستان کے گورنمنٹ آفیشل سے بات کریں گے نا۔ اہم انسان اہم عہدے والے سے بات کرتا ہے، ایسا ہی ہے پاکستان کا وزیر اعظم کہیں جائے گا، چائنا جائے گا تو وہاں پہ کسی عام گھر کے اندر چلے جائیں گے کہ اچھا آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں معاملات طے کر لوں، یا پاکستان کے وزیر اعظم کی ملاقات چائنا کے وزیر اعظم کے ساتھ ہی ہوگی۔ اب پہلے دیکھ لیتے ہیں بات کر کون رہا ہے۔ تنزیلم، آہستہ آہستہ اتارا ہے اس نے، جس نے بھی قرآن اتارا ہے وہ اس نے سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ قرآن تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں اتارا، کوئی غلط پرسیپشن نہیں لے لینا، ضرورت سے زیادہ آگے مت نکل جانا، نیکی میں بھی وہ تھکا دے گی، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹیکٹک ہے، پتہ ہے شیطان نے کہا تھا نا میں دائیں طرف سے آؤں گا، دائیں طرف سے کیسے آتا ہے؟ یا تو وہ نیکی کا غرور پیدا کر دیتا ہے دل میں، یا پھر کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ کراتا ہے، پھر وہ آپ کو نفل نہ پڑھنے پہ بھی گلٹی محسوس کراتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اتنا تھکا دیتا ہے عبادت کر کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو پورے ہی نہیں اتر پا رہے، چلو بس کر دو، تو اس کو جیتنے نہیں دینا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عبادت وہ ہے جو بھلے تھوڑی ہو لیکن مسلسل ہو، بس اتنی سی بات، اتنا آسان ہے دین۔ ہم ضرورت سے زیادہ بوجھ خود ڈالتے ہیں اپنے اوپر، پھر روتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے۔ تنزیلم، آہستہ آہستہ اتارا ہے اس نے۔ کس نے اتارا ہے؟ ممن خلق الارض، وہ جس نے زمین بنائی ہے۔ اور جب ہم زمین کے بارے میں سوچیں تو سارے پہاڑ، بادل، دریائیں، سمندر، پھل، فصلیں، کوئلے کی کانیں، لاوے، ہر چیز دماغ میں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی تو کریں پہلے، اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پہلے یاد رکھو بھیجا کس نے ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا تھا اہم سے بات کرتا ہے، عہدے دار سے بات کرتا ہے۔ ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور ایسے اونچے اونچے آسمان کھڑے کیے ہیں اس نے، ٹریلینز، لاکھوں کھربوں زمین جیسے اور ستارے ہیں دنیا پہ۔ ابھی تک سائنس کو زمین آسمان کا کنارہ نہیں ملا، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس یونیورس میں، ابھی تک اس کا کنارہ نہیں ملا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان سے اتنا بڑا ہے جیسے ایک صحرا میں ایک انگوٹھی ہو۔ پہلا آسمان ایک انگوٹھی ہے، دوسرا آسمان اتنا بڑا جتنا ایک صحرا بڑا ہو، اور تیسرا اس سے بھی اتنا بڑا جیسے دوسرے آسمان میں ایک انگوٹھی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ تو ساتوں زمین اور آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے، وہ سب تو چیک کریں، اندازہ ہی لگا سکتے ہیں فی الحال۔ یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ بات کرنے والا کتنا اہم ہے۔ جیسے ہی ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ بات کرنے والا کتنا اہم ہے، اب میں اور آپ اپنے آپ کو نیچے گرا نہیں سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ آپ سے ہو رہی ہے نا، مجھ سے ہو رہی ہے۔ کائنات کا خالق اور مالک اپنے وقت میں سے مجھے اور آپ کو پیدا کرتا ہے، ہمیں روز زندہ رکھتا ہے، ہمیں روز کھانے پہنچاتا ہے، ہمارے لیے قرآن بھیجتا ہے اور ہم سے باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایک صفحہ بھی بھیج دیتے تو ہم ساری زندگی خوشی سے جھومتے پھرتے کہ ہمیں خالق کائنات نے خط لکھ دیا، 4 لائنیں بھی ہوتی تو یہاں تو 114 سورتیں ہیں۔ سب سے پہلے
ایک چیز اگر جو مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی غیر رحم محسوس نہیں کر سکتا. میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کوئی غیر اہم چیز بنائے. اللہ تعالیٰ مجھ سے، اور ہم نے قرآن پاک گلٹ میں نہیں شروع کرنا کہ ہم تو بہت برے ہیں، چلو آؤ تھوڑا صفایا کر لیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو خاص ہو، تمہارے لیے قرآن کھولو. یا الذی جعل، جس نے بنایا. کیا بنایا بعد میں بتاؤں گا. لکم، تمہارے لیے بنایا. الارض جمیعاً، ساری کی ساری زمین تمہارے لیے بنائی ہے. اللہ نے بنایا. کیا بنایا بعد میں بتاؤں گا. تمہارے لیے مسخر کر دیے چاند اور ستارے. مسلمان کی سیلف اسٹیم کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ رکھ رہے ہیں. سورج کو دیکھو تو یاد رکھو آج تمہارے لیے چمک رہا ہے تاکہ تمہیں زندہ رکھ سکے. اور ہمیں لگتا ہے کہ میں تو ایک چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھی ہوں. نہیں، اس چھوٹے سے کمرے میں کائنات کا رب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہاں سے بھی زیادہ اگر قریب ہے تو کوئی تو بات ہے نا. بات متکبر ہونے کی نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ میں کوئی بڑی چیز ہوں، یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا. اللہ سے دور ہو جائیں گے تو اللہ کی قسم کیڑے مکوڑوں سے بھی جائیں گے، ان کے پاس بھی سیلف رسپیکٹ ہوگی، ہمارے پاس نہیں رہے گی. جیسے ہی اللہ سے جڑتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والا، وہ پھر نیچے نہیں ہو سکتا. کسی دوسرے انسان کے تابع تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الرحمن، وہ جس نے بنایا زمین و آسمان، وہ جس نے قرآن اتارا ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے تم سے، بے پناہ محبت کرتا ہے. اسے خیال ہے تمہارا، فکر ہے تمہاری، حفاظت کرتا ہے تمہاری. جیسے ماں کے رحم میں ایک ایک مسل، ایک ایک خون کا سیل، دماغ کی ایک ایک نس جوڑ رہا تھا، ابھی بھی اسے تمہاری اتنی ہی فکر ہے، اور تمہاری زندگی ایسے ہی ایک ایک خلیہ کر کے جوڑ رہا ہے. ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کی شادی ہماری ذمہ داری ہے، یا ہمارے بچوں کی نوکریاں ہماری ذمہ داری ہیں، یا بچوں کی پڑھائی ہماری ذمہ داری ہے. وہ جو ساری کائنات پال رہا ہے وہ ہمارے بچے بھی پال لے. ہمارے بچے تو اس نے ہی دیے ہیں نا، وہ خود ہی دیکھ لے گا. میں نے اور آپ نے کیا کرنا تھا؟ بس ان کو اللہ دے دینا تھا، ان تک اللہ پہنچا دینا تھا. اب وہ جانے اور اللہ جانے. ساری زندگی ان کے اوپر چھاؤں بن کے نہیں گھومنا، اللہ کی چھاؤں دے دینی ہے ان کو، اور پھر پریشانی سے آزاد ہو جانا ہے. کل جو ہم سورہ حدید کی آیتیں پڑھ رہے تھے، کیا خوبصورت آیتیں. اللہ تعالیٰ جیسا بھی دلاسا کوئی دیتا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں واقع ہوتی ہو یا تمہارے اوپر، سوائے اس کے کہ وہ پہلے لکھی جاتی ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز مل جائے تو اترایا نہ کرو، اور کچھ نہ ملے تو اس پہ دکھی نہ ہوا کرو. اتنی سادہ سی بات ہے، اتنی سادہ سی بات. جو مل گیا ہے وہ بھی امتحان ہے، جو نہیں ملا وہ بھی امتحان ہے. ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں، یا جن کے بچے ہیں وہ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں. الرحمن، وہ تو بڑی محبتوں والا رب ہے. علی العرش استویٰ، عرش پر قائم ہے. رمضان میں ہمیں پتہ نا اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے. ہم نے کتنی بار صبح اٹھ کے یا دن میں بس دیکھا آسمان کو کہ اللہ اتنے نزدیک آ گئے ہم. حالانکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو تو وہ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے تو اندر جھکنا ہی پڑتا ہے. لیکن فزیکلی جسے اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عرش کے اوپر ہیں، تو پھر آسمان کبھی دیکھیں تو صحیح. اللہ اتنے پاس آ گئے ہیں آپ میرے. تہجد کسی کے پڑھنے کی نہ پڑھنے کی بہت وجوہات ہوتی ہوں گی. بس ایک وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یا اللہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں اور میں سوئی رہوں. آپ پہلے آسمان پہ آئیں اور میں سوئی رہوں، میں اٹھ کے دیکھوں بھی نہ، ایک بار آسمان کو بھی نہ دیکھوں کہ اللہ آپ ادھر آ گئے. محبت کے قصے ہیں سارے. قرآن دوپٹہ ٹھیک کرانے نہیں آیا ہمارا، وہ دوپٹہ ہم خود ٹھیک کر لیں گے. کتنا مزے کا مووی کا ڈائلاگ تھا کہ ہم نے داڑھی سے اسلام شروع کرتے ہیں. داڑھی تو آخری چیز ہے، پہلے تو دل بدلا کرتے ہیں. محبت کا آخری درجہ یہ ہے کہ آپ محبوب جیسے کام کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے صحابہ کرام کے قصے،
کہ درخت تھا اور درخت کی شاخ راستے میں آ رہی تھی، تو وہ گھوڑے پہ جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھک کے گزرنا پڑتا تھا تاکہ یہ زخمی نہ کرتے. اب کافی سال گزر گئے، وہاں درخت ہے ہی نہیں، صحابہ کرام وہاں سے بھی جھک کے گزر رہے ہیں محبت کی وجہ سے. ہمیں تو محبت تو سمجھ آتی ہے نا ہمیں. میں مدرسے میں رہی ہوں، جیسے آپ گھر والوں کا انتظار کرتے ہیں، آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرتے. میں نے ایک بار اپنی امی کو دیکھ لیا تھا وضو کرتے ہوئے، ہم لوگ بچے کیسے فوراً وضو کرتے ہیں، بڑے تسلی سے وضو کری تھی. اور اس کے بعد مدرسے میں نے ہمیشہ ان کی طرح وضو کیا. سنت محبت میں بندہ فالو کرتا ہے. ہم نے سب سے پہلے بتا دیا کہ یہ فالو کرو، محبت بعد میں آ جائے گی. وہاں نقصان ہو گیا سارا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جو تمہارا رب ہے نا، زمین و آسمان اسی کے ہیں. تو پھر پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے، وہ دیکھ لے گا. کبھی کبھی مصیبت میں بھی خود ہی ڈالیں گے اللہ تعالیٰ. کل اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، مصیبت تو تیر کمان کی طرح آتی ہے، وہ تمہیں ہی تیر لگنا تھا، کسی اور کے لیے تھا ہی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بیماری یہاں آنی ہے وہ یہاں چلی جائے، وہ آنی ہی ادھر تھی. جو غم ایک انسان کو آنا ہے وہ دوسرے کو پہنچ جاتا، وہ تھا ہی میرے لیے یا تھا ہی آپ کے لیے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس نے قرآن بھیجا ہے زمین و آسمان اسی کے ہیں. کسی کے پاس ایک سب سے طاقتور بادشاہ ہو، اس کو کیا ضرورت چھوٹے چھوٹے بونے غلاموں کی، یہ والا گورنمنٹ آفیسر میرا کام کر دے. وما بینہما، زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ سب بھی اسی کا ہے. وما تحت الثری، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو ہے وہ بھی اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم کوئی بات پوشیدہ کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اس سے بھی پوشیدہ تر باتوں کو جانتا ہے. میں اور آپ کبھی کبھی کسی کو نہیں بتاتے، بیٹھے بیٹھے ہم ایک 10 لوگوں کی محفل میں کسی نے ایک جملہ کس دیا. ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں جہاں پھل کھا کے ہم چھلکے بھی گھر کے باہر نہیں پھینک سکتے کہ دوسرے انسان کو محرومی کا احساس نہ ہو. بے اولادوں کے سامنے اولاد کی نمائش، بغیر پیسے والوں کے سامنے پیسے کی نمائش، بغیر علم والوں کے سامنے علم کی نمائش، تو منع ہے. اور ہم تو 10 لوگوں کی محفل میں سنتے ہیں ایک جملہ آیا، وہ سارے لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو پتہ ہے آپ کا دل کتنے حصوں میں ٹوٹا ہے. وہ بات جو ہم نے کی بھی نہیں ہے، یہ والی بات جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جب ہم کچھ بولیں گے، جب تکلیف حد سے زیادہ ہوتی ہے نا تو آنسو نہیں گرتا. انگلش کا ایک کوٹ ہے کہ ضرورت سے زیادہ غم ہنستا ہے اور ضرورت سے زیادہ خوشی میں انسان روتا ہے. قانون چینج ہو جاتا ہے. وہ باتیں جو میں اور آپ بولتے بھی نہیں ہیں، دل میں یہ کہنے کے لیے کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں، لفظ ہے نا، اللہ تعالیٰ لفظوں کی بات نہیں کر رہے، وہ جو دل پہ ٹھیس لگتی ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں کہ میں وہ بھی جانتا ہوں، اس سے پوشیدہ تر بھی کچھ ہے تو وہ میں جانتا ہوں. بڑا آسان ہے جملہ کس دینا، انجانے میں. میں بچوں کے پاس جب آپ لیٹرز ان سے لکھواتے ہیں نا کہ بیٹا کیا پریشانی ہے، سارے بچے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک جملہ ملے گا، انسانوں کے رویے. مزے کی بات یہ ہے کہ جن انسانوں کے رویوں سے وہ پریشان ہے وہ کوئی ولن نہیں ہے، وہ فرعون نہیں ہے، وہ یزید نہیں ہے. وہ سارے جملے، وہ ساری باتیں ہنسی مذاق میں اور انجانے میں بولی جا رہی ہیں. نہ بولنے والے کو پتہ ہے کہ کتنا تکلیف ہو رہی ہے، نہ 4 سننے والوں کو پتہ ہے کہ زخم لگا دیا کسی کو، عرش کانپتا ہے اس طرح کی باتوں پہ. اللہ لا الہ الا ہو. جب میرا اور آپ کا دل دکھا دیتا ہے نا کوئی اس طرح، پھر اللہ کہتے ہیں اللہ، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں محبت کے لائق. دیکھو امید نہیں باندھ لینا کہیں اور. قرآن کی ایک آیت ہے جو ساری زندگی کا فلسفہ صاف کر دیتی ہے، ضعف الطالب والمطلوب. اگر میں نے یہ خواہش شروع کر دی نا کہ آپ سب مجھ سے راضی ہو جائیں، میں کوئی ایسی بات نہ کروں جو آپ کو بری نہ، جو سچ ہو اور وہ آپ کے ڈر سے نہ کروں، یا آپ کو خوش کرنا ہے، یا اپنے گھر والوں کو خوش کرنا ہے، یا کسی کی محبت چاہیے، اٹینشن چاہیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو تمہیں چاہیے نا وہ کمزور ہے
اور کمزور کی طلب تمہیں بھی کمزور بنا دے گی. پھر ایڑیاں رگڑنا ساری زندگی لوگوں کے پیچھے. کمزور کی طلب انسان کو کمزور بنا دیتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا. وہ تو قوی ہے. جو طاقتور کی طلب ہوگی تو ہمیں بھی طاقت آ جائے گی. اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی محبت کے لائق نہیں، غلامی کے لائق نہیں، روب میں آنے کے لائق نہیں. روب میں نہ آ جانا کسی کی زیادہ اچھی انگلش سے، زیادہ صاف اردو سے، زیادہ اچھی سکن سے. اس کے منہ پہ تو دانے نہیں، اس کو تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ ہے. یہ چیزیں روب میں آنے کے قابل نہیں ہیں. مسلمان صرف اللہ کے روب میں ہے. لہ الاسماء الحسنی، اس کے خوبصورت خوبصورت نام ہیں. اللہ کو کسی نے جاننا ہو تو بس اللہ کے ناموں کو جان لے. صفات ہے نا اللہ تعالیٰ کی. ان ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام آپ لیں، اس کے پیچھے پوری کائنات ہے. الجبار، ہڈی جوڑنے والا. سبحان اللہ. ہڈی جوڑنے والے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں تمہاری زندگی میں کبھی کبھی تکلیف بھیجوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کون سا حصہ تمہاری ذات کا جوڑنا ضروری ہے، کون سا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے زندگی میں اور آپ بڑے اچھے گزر رہے ہو، اچھی زندگی گزری ہے، اچھی گزر رہی ہے، اچانک ایسی مصیبت آتی ہے اور پھر وہ ایک طرف سے نہیں آتی، وہ چاروں طرف سے آتی ہے. پھر نہ آسمان، پھر لٹرلی آپ کو کسی دن چلتے چلتے لگتا ہے یا اللہ نہ سر پہ آسمان ہے نہ پاؤں کے نیچے زمین ہے. پھر کسی دن بیٹھے بیٹھے زندگی کی طوالت سے خوف آنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی پڑی ہے، اگلے 5 منٹ نہیں گزارا ہوگا مجھ سے. اور جب وہ تکلیف کے آپ باہر آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ کتنے بت ٹوٹے ہیں اس پورے پروسیس میں. اپنی ذات کا بت، لوگوں کی محبتوں کے بت. تو اللہ تعالیٰ نے ہڈی جوڑنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی ہے. اور بڑے پیارے پیارے نام ہیں. کسی کو نام یاد آ رہا ہو تو بتائیں، ہم اس کے اوپر پوری ڈسکشن کر سکتے ہیں گھنٹوں کی. ہم ابھی شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن احکام سنانے کے لیے نہیں بھیجا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. بالکل احکام ہے قرآن میں، سارا کا سارا قرآن تو احکام نہیں ہے نا. تو باقی کا قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ پہنچا نہیں ہم تک. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں موسیٰ کا قصہ پتہ چلا؟ قصے کون سناتا ہے جس کے پاس آپ کے لیے وقت ہو. پرانے زمانے میں دادیاں نانیاں سنایا کرتی تھی، ابو امی سنایا کرتے تھے. اب تو مجھے لگتا ہے کہانی کا وہ ختم ہو گیا. اب وقت نہیں ہے کسی کے پاس، فون سناتے ہیں آپ کہانیاں. اس ٹائم پہ کیا مطلب تھا کہ قصے کہانیاں سنانے کا وقت تھا. لائٹ چلی گئی، سارے فارغ ہیں، آپ بیٹھ جائیں گے. کہانی سنانے والے کے پاس وقت ہے، اور سننے والے کون ہیں؟ میں اور آپ سارے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا تمہیں موسیٰ کا قصہ پتہ چلا؟ اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قصہ سنانے والے. قصہ محبت میں سنایا جاتا ہے یا غلاموں کو سنایا جاتا ہے کہ ڈنڈا کر کے اچھا اب میں تمہیں قصہ سناتا ہوں؟ ان کو تو صرف بتایا جاتا ہے یہ کرنا ہے. تو محبت کے سوا کچھ رشتہ نہیں ہے میرا اور آپ اللہ تعالیٰ کا. اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی پہاڑ کے اوپر. فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں رکیں، میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں وہاں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ وادی سے گزر رہے تھے. رات کا وقت ہو گیا ہے، ٹھنڈ بھی ہے، اب انہیں راستہ چاہیے. تو راستے کے لیے اب تھوڑی روشنی چاہیے. انہیں لگ رہا ہے کہ یہاں آگ کا مطلب ہے یہاں کوئی انسان ہوں گے، کچھ کھانا پکا رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی مدد مل سکتی ہے، پتہ چل سکتا ہے کس طرف جانا ہے. تو اپنے گھر والوں کو روک کے گئے کہ یہیں رہیے گا، یہاں سے کہیں جائیے گا مت، کیونکہ صحراؤں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ گم گئے تو بس گم گئے، کہ وہاں پہ ڈائریکشنز نہیں ہے، ساری طرف ایک جیسی ہی دکھتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام گئے اوپر. بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لے آؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں کہ تمہارے لیے بھی روشنی لے آتا ہوں یا کوئی راستہ ڈھونڈ لیتا ہوں. فَلَمَّا أَتَاهَا، جب وہ وہاں پہنچ گئے، نودیا، آواز آئی، یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے ہیں، پہلی بار ایک صحرا میں آئے ہیں، پہاڑ کے اوپر آئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ یہاں آنے والے، اور کوئی انہیں ان کے نام سے بلا رہا ہے. کوئی آدمی کہا ہوتا تو وہ ڈرتے ہیں نہیں، وہ ڈر گئے ہیں کہ میرا نام کون جانتا ہے نا پہاڑ کے اوپر. یا موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں. یہ اردو میں ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. انا